مین میسج اس نظم کا یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے مت ڈرو۔ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانے ہو تو کیا کہیے، وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہ نہ ہو تو کیا کہیے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ توحید جو کہ باریک بات ہے اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ جو تیرا دماغ غیر خدا کے بتوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ بت کیا ہیں؟ دولت کا بت ہے، ہرس کا بت ہے، شہوت کا بت ہے، اور جب تک تو اپنے دل و دماغ کو ان سے صاف نہیں کرے گا تو پروردگار کی بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید یا خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہ ہونے کی جو بات ہے، یہ عاشقانہ جذبہ ہے، یہ پیشن کا جذبہ ہے، یہ عشق کا جذبہ ہے۔ شوق کا جو راز ہے وہ کلمہ توحید میں چھپا ہوا ہے، اور اسے بیان کرنے کا فقیہوں کا انداز درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح یہ راز کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ نقطۂ توحید، اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنے والی گہری بات، بیان میں آنا، الفاظ میں ادا ہونا۔ بت خانہ، مراد بتوں سے لگاؤ کا رجحان، کیا کہیے، مراد کہنا بیکار ہے۔ رمز شوق، اللہ سے عشق کا راز، پوشیدہ چھپا ہوا، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، طریق شیخ، ملا کا طریقہ، فقیہانہ، فتویٰ دینے والے کی طرح۔ سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے، جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔ تجھے تو جھوٹ اور سچ کا ڈفرنس معلوم ہی نہیں ہے، اس کے لطف کا علم تو جب ہو سکتا ہے کہ جب انسان آنیسٹی میں رہے، ایمانداری میں رہے۔ Honesty is a very expensive thing and you cannot expect it from cheap people. آزاد بندے جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو کہ اس کے تجربے میں آتے ہیں، وہ میں تم سے کیا بیان کروں، تم تو غلام لوگ ہو، تم لوگ 200 سال سے غلام تھے، اور غلام لوگ جو ہے نا وہ آزاد بندے کی زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ تمہاری بلیف جو ہے نا وہ غلامی والے، دوسروں کے آگے جھکنا، چاپلوسی کرنا، کبھی وڈیرے کے آگے جھکنا، کبھی زمیندار کے، کبھی باس کے، یہ سب کیا ہے۔ اور آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ تو کبھی وزیر اعظم، کبھی کسی وزیر، کبھی کسی میئر، کبھی کسی امیر آدمی کے آگے پیچھے جھکتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جو درویش ہوتا ہے اس کی جو فقیری کا مقام بادشاہ سے کتنا بلند ہے، کیونکہ درویش جو ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کسی کے آگے نہیں جھکو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور درویش کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کسی بندے سے نہیں ڈرتا۔ سرور کہتے ہیں مزے کو،
حق و باطل، سچ و جھوٹ، کاراس، حرب و ضرب، جنگ اور وار کرنا، بیگانہ ناواقف، بندہ حر، آزاد بندہ یعنی مومن، مشاہدات آنکھوں سے دیکھا ہوا، مقام فقر درویشی کا مرتبہ، بلند اونچا، شاہی بادشاہت، روش طور طریقہ، گدایانہ فقیروں جیسا۔